نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالی فی مقام آخر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن راغب عن سنتي فليس مني۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے نکاح کو لازم قرار دیا، اور نکاح یعنی میاں بیوی کا ملاپ یہ نسل انسانی میں بڑھوتری کا باعث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، نکاح کرنے کی ترغیب دی، فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ پھر فرمایا ایک دوسری جگہ پر کہ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، نکاح کرنے کی ترغیب دی، اور نوجوانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کرے، کیونکہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج، کہ نکاح یہ نظروں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ایک دوسری جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح نصف الایمان، نکاح نصف ایمان ہے۔ تو مسلم معاشرے میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ معاشرے کا وجود نکاح کی بنیاد پر ہے۔ نکاح ہوگا تو معاشرہ بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا، پنپے گا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کی ترغیب دی۔ اور ایک بڑی عجیب بات کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس خطبے میں 3 آیات تلاوت فرمائی۔ ان 3 آیات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ تقوی کا ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ پھر فرمایا حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ پھر آگے جا کے آیت میں فرما رہے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے، تمہاری ہر بات کو، ہر حرکت کو جانتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ نوٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہے، نکاح کا موقع ہے، یہاں پر خوشی کی آیات ہونی چاہیے تھی، خوشخبریاں ہونی چاہیے تھی، اس موقع پر اللہ کا ڈر کیوں سنایا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا معاشرے کا اہم یہ ایک جز ہے کہ اس رشتے کی بنیاد پر ہی معاشرے کا وجود ہوتا ہے۔ یعنی میاں بیوی اگر دونوں متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے والے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے معاشرے میں خیر پھیلے گی۔ خیر کیسے پھیلے گی؟ کہ جب خاوند کو پتہ ہے، وہ متقی ہے، پرہیزگار، اس کو پتہ ہے کہ میری ہر حرکت، میرا ہر فعل، میری ہر بات اللہ کے ہاں نوٹ کی جا رہی ہے، اس کو درج کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل سے واقف ہیں، تو اپنی بیوی کے حقوق صحیح طور پر ادا کرے گا۔ لیکن اگر اسے اس بات کا علم نہیں ہے تو اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرے گا۔ متقی نہیں ہے تو بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر اس کی بیوی کو پتہ ہے کہ میرے خاوند کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، میرے اللہ میرے افعال سے واقف ہیں، اگر میں نے اپنے خاوند کے حقوق کی حق تلفی کی تو مجھ سے پوچھو گی، اب کیا ہوگا؟ وہ اپنے خاوند کے حقوق کی حق تلفی نہیں کرے گی۔ تو اب دونوں میاں بیوی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اب دونوں کی زندگی اس بنیاد پر خوشگوار زندگی ہوگی
اب جب ان کی زندگی خوشگوار ہوگی تو یہ خوشگوار ماحول اور یہ خیر اس صرف گھر تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ خیر دونوں خاندانوں کی طرف سرایت کرے گی، اور وہ خیر جو ہے پھر اس پورے علاقے میں پھیلے گی۔ لوگ بعض مرتبہ تعریفیں کرتے ہیں کہ فلاں میاں بیوی بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، فلاں جو میاں بیوی ہیں ان میں کبھی آج تک نوک جھونک نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ دونوں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اب اگر دونوں میاں بیوی متقی ہیں، خیر پر ہیں، تو خیر پھیلے گی، اور وہ خیر معاشرے میں پھیلے گی تو ایک اچھا ماحول اس سے بنے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق سے نا آشنا ہیں، دونوں کے اندر تقویٰ نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی حق تلفی کریں گے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ گھر اجڑے گا۔ اب اس گھر کے اجڑنے کی وجہ سے صرف وہی ان دونوں لڑکا لڑکی کا گھر نہیں اجڑے گا، بلکہ دو خاندان اجڑیں گے، اور اس اجاڑ کی جو نحوست ہے وہ پورے معاشرے میں پھیلے گی۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جو آیات تلاوت فرمائی وہ تقوی کے متعلق، کیونکہ تقوی تمام امور کی جڑ ہے۔ آپ جتنے مرضی سیکورٹی کیمرے لگا دیں، جتنی مرضی فورسز کھڑی کر دیں، گناہ سے روکنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے تقوی، وہ ہے اللہ کا خوف۔ اس لیے شریعت میں اللہ کے خوف کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، نکاح کرنے کی ترغیب دی، اور نکاح کے بعد کی زندگی وہ بھی ہمیں سکھائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے کہہ رکھا تھا کہ مجھے جو کرتا ہوا دیکھو وہ دوسری عورتوں میں بیان کرو۔ تو مسلم معاشرے میں عورت کو اس کے حقوق بتائے گئے۔ اس کو اگر وہ بیوی ہے تب بتایا گیا، اگر وہ ماں ہے تب اس کے بارے میں بتایا گیا اس کے کیا حقوق ہیں، اگر بہن ہے، بیٹی ہے، یعنی ہر ایک کے حقوق علیحدہ علیحدہ طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے کہہ رکھا تھا کہ مجھے جو کرتا ہوا دیکھو وہ دوسری عورتوں میں اس کو بیان کرو۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے وہ ساری کی ساری احادیث کی کتابوں میں آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتی ہے۔ اب ہمارے گھروں میں چین، راحت، سکون، راحتیں کیسے آئیں گی، سکون کیسے آئے گا؟ اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کی ضرورت ہے، اور کامل پیروی کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے۔ جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، اس وقت تک ہمارے گھروں کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے کہہ رکھا تھا کہ مجھے جو کرتا ہوا دیکھو وہ دوسری عورتوں میں بیان کرو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے واقعات جو احادیث میں ہمیں ملتے ہیں کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسی زندگی گزارا کرتے تھے، کہ وہ واقعات سن کر ایک عجیب کیفیت بنتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف لائے، میں پیالے میں پانی پی رہی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی ارشاد فرمایا، حمیرہ میرے لیے پانی بچا دیں۔ اب اس حدیث سے ہمیں پہلا سبق یہ ملا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیارا سا نام جو ان کے اصل نام کے علاوہ تھا، حمیرہ، وہ رکھا ہوا تھا۔ مطلب کیا نکلا؟ اپنی بیوی کو، اپنی جیون ساتھی کو کسی اچھے سے پیارے نام سے پکارنا جو اس کے اصل نام کے علاوہ ہو، یہ شریعت اور سنت سے ثابت ہے، جسے ہم آج کل انگلش میں یوں کہہ دیں کہ نک نیم۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمیرہ میرے لیے پانی بچا دیں۔ تو حضرت عائشہ نے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بچا دیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پیالے کو اٹھایا اور اس کو غور سے دیکھنے لگے۔ پھر پوچھا، حمیرہ تم نے پانی کہاں سے پیا تھا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پانی اس جگہ سے پیا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ اپنے لب مبارک لگا کر پانی پیا۔ اب اندازہ لگائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنی بیوی کے ساتھ کس قدر محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اب اگر کوئی خامد اپنی بیوی کو اتنی محبت دے گا تو کیا وہ اس کی بیوی اس پر اپنی جان نچھاور نہیں کرے گی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی کا اظہار کیا گا۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، تم مجھے مکھن میں
کھجور میں مکھن ملا کر کھانے سے زیادہ پسند ہو۔ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے مکھن میں شہد ملا کر کھانے سے زیادہ پسند ہو۔ کیسے پیارے الفاظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے اظہار کے لیے حضرت عائشہ سے فرمایا۔ حضرت عائشہ نے بھی آگے محبت کا اظہار کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ تمہاری بات میری بات سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی آپ جب بھی سفر پر جاتے تھے اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک کو یا دو کو ساتھ ضرور لے کر جاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ایک سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، قافلہ آگے گزر گیا، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ پیچھے تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ چلو دوڑ لگائیں، تو دوڑ لگائی تو اس دوڑ میں میں جیت گئی۔ پھر ایک اور ایسا موقع بنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے ارشاد فرمایا عائشہ چلو دوڑ لگائیں، اس دوڑ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ اب یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کیا فرمایا؟ عائشہ تلکا بتلکا، یعنی تیری پہلی والی دوڑ جو تو جیتی تھی میں نے اس دوڑ کا بدلہ چکا دیا۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو بھی کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازدواجی زندگی کے متعلق جو ارشادات فرمائے ہیں اور اسلام میں جن چیزوں کو مد نظر رکھا گیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس بھی کریں گے، اس پر بیان بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو بھی ہوگی تاکہ ہماری گھریلو زندگیاں وہ سنت کے مطابق شریعت کے مطابق ہوں، ہمارے گھروں میں چین سکون اور اطمینان آئے۔ اللہ کریم جو کچھ کہا سن گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔